السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آج بروز ہفتہ 25 ستمبر مسجد ابوبکر صدیق نارا سرائے میں آؤ دین سیکھے کے تحت نوجوانوں کی یہ تربیت کے سلسلے میں چوتھی نشست ہے، جس میں الحمدللہ آج ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے تعلق کی بنیادیں، یعنی نبی سے امت کا تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے، نبی کے تعلق امت سے کیسا ہونا چاہیے، کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور کیا اس کے شرائط اور اس کے حقوق ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم کریں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آخری آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے، تمہاری جن سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہاری تکلیفیں بڑی گراں ہیں، حریص علیکم، تمہارے نفع تمہارے فائدے کے بے انتہا حریص ہیں، خواہش مند ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے رحیم و شفیق ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ کے اندر 4 خصوصیتیں بیان فرمائی، جس کی تفصیل ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی نشست جو ہماری ہوئی تھی تو اس میں اسلام کی وضاحت کی گئی تھی، ایمان کی وضاحت کی گئی تھی۔ اسلام میں 2 شہادتوں کا اقرار، سب سے پہلے شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول، آپ کو رسول ماننا، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اس تعلق سے دیکھیے قرآن مقدس میں 2 الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں، ایک رسول اور دوسرا نبی۔ رسول اور نبی کا معنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ رسول کا معنی، رسول کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر، پیغام پہنچانے والا۔ رسول کا معنی پیغمبر، پیغام پہنچانے والا، اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ اصطلاح شرع میں، شریعت کی اصطلاح میں اگر دیکھیں، نبی تو اللہ کے سلسلے میں خبر دینے والا، اللہ کی خبروں کو بتانے والا، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا۔ ہمارے دین کی جو پہلا رکن ہے اسلام کا، اس کے اندر جو 2 شہادتیں ہیں، اس میں رسول ہونے کی گواہی ہم دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس رسول کا معنی اور مفہوم آپ سمجھ لیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، بہت سارے انعامات انسانوں کے اوپر کیے ہیں رب نے۔ آسمان و زمین کی تخلیق، سورج، چاند، یہ سارے کے سارے سیارے اللہ رب العزت نے لگائے، پہاڑ، دریا، درخت، اور نہ جانے کس قسم کی نعمتیں زمین کے اوپر اللہ نے پھیلا دی۔ یہ محض انسانوں کو آسانی فراہم کرنے کے لیے، تاکہ انسان صحیح معنوں میں اپنی زندگی اس روئے زمین پر گزار سکے۔
اللہ نے انسان کی تخلیق کی، یہ بہت بڑے اس کی انعامات میں سے ہے۔ اگر انسان اپنے جسم پر غور کرے تو اللہ رب العزت کی شان اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا اعتراف کرے گا۔ اللہ نے انسان کے آرام کے لیے رات بنائی، دن کے کام کے لیے دن بنایا، اور اسی طریقے سے آسمان کو ایک چھت کے مانند وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظ چھت کے طور پر اللہ نے اس کو لگا دیا۔ اسی طریقے سے انسان کی غذا کا انتظام کیا اللہ نے، پھلوں کا انتظام کیا، رہنے سہنے کا انتظام کیا، بہت سارے انتظامات رب نے کیے، لیکن اللہ نے یہ کہیں قرآن مقدس میں نہیں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے جب بھیجا، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے کہ ایک رسول ان کے درمیان ہم نے مبعوث فرمایا ہے انہی میں سے۔ یہ احسان ہے رب العالمین کا کہ اللہ نے جہاں بہت سارے انعامات انسانوں کے اوپر کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، ان میں قابل ذکر اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نمایاں طور پر جس کو ذکر کیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ نے احسان عظیم کہا ہے، احسان ہے بہت بڑا مومنین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 4 خصوصیتیں، 4 صفات پہ رسول کی اللہ نے اس میں بیان فرمائی کہ تمہارے پاس تمہارے جن سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جن کے اوپر تمہاری تکلیفیں انتہائی گراں ہیں۔ تمہارے جن سے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، اس نے مجھے بشر اور رسول بنایا ہے۔ بشر انسان اور رسول بنایا ہے، یعنی آپ کی بشریت کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادہ، اس کے اندر بھی ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لہذا پہلی صفت جو آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ آپ بنیے نوع انسان میں سے ہیں، انسان ہیں آپ، بشر ہیں۔ دوسری صفت آپ کی اللہ نے بیان فرمائی کہ عزیز علیہ ما عنتم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری تکلیفیں انتہائی گراں گزرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لوگوں میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد جب آگ روشن ہو گئی تو پتنگے اس پہ آ کر کے گرنے لگے اس آگ کے اوپر، اور وہ آدمی ان پتنگوں کو ہٹا رہا ہے وہاں سے تاکہ جل نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی یہی مثال میری ہے، میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، جہنم سے دور ہٹا رہا ہوں تاکہ تم جہنم کے اندر نہ پہنچ جاؤ، لیکن تم ہو کہ چھڑا کر کے جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ بے حد غمخوار اور ہمدرد پیغمبر ہم نے تم کو دیا ہے، جس کے اوپر تمہاری تکلیفیں گراں گزرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں لولا نشق علی امتی لامرتہم السواک عند کل صلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت کے لیے گراں نہ سمجھتا، مشکل نہ سمجھتا اس بات کو، تو ہر نماز کے وقت میں ان کو حکم دیتا کہ مسواک کیا کرے، لیکن یہ امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، امت کے لیے گراں ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے، مصیبت کا احساس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازمی قرار نہیں دیا، بلکہ مستحب ہے جو شخص وضو کے وقت مسواک کر لیتا ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے، حریص علیکم، تمہارے نفع کے بے حد خواہش مند ہیں آپ، حریص ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مثال دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر تشریف لے گئے, آسمانوں پر رب نے بلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عنایت کیا. 50 وقت کی نماز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چکر لگا کر کے 50 سے 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا اس کو, اس لیے کہ امت کے لیے کہیں گرا نہ ہو جائے, امت کے اوپر کہیں مصیبت و پریشانی کا سبب نہ بن جائے. جب 5 کر دی گئی اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ 5 کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے فائدے کے خواہش مند اور خیر خواہ تھے, تو آپ نے دیکھا 50 کا فائدہ ہونے والا ہے, صرف 5 وقت کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ وہ تحفہ لے کر کے اپنی امت کو آپ نے پیش کر دیا. لہذا حریص علیکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خواہش مند اور حریص ہیں اپنی امت کے نفع کے لیے, فائدے کے لیے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے اوپر مہربان ہیں, شفیق ہیں, بہت ہی آپ نرم دل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی گواہی دی. یہ چند تمہیدی کلمات تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا. اتنا غمخوار, اتنا رحیم و شفیق پیغمبر مصیبتوں کو اپنی امت میں دیکھنا نہیں چاہتا, جہنم سے بچانے کے لیے کس قدر پریشان ہے کہ خود رب العالمین فرما رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے, ایمان قبول نہیں کریں گے, تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے ان کے لیے؟ یہ درد تھا آپ کے سینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی کے لیے, امت کی خیر خواہی کے لیے آپ نے درد سہے, دکھ برداشت کیے, طائف کے اندر زخم کھائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو بھی چھوڑا, ہجرت بھی کی, لیکن درد کیا تھا آپ کا؟ سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کی فکر تھی؟ فکر اس بات کی تھی کہ میرا ہر ایک امتی, ہر ایک بندہ اللہ رب العزت کا جنت کے اندر داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے, کیونکہ جہنم کو برداشت کرنے کی میری امت کے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, گھر بار سے بھی آپ کو, مکہ سے آپ کو مدینہ ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے, آپ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, سارے لوگ کے تانے بھی سن رہے ہیں, آپ کو لوگ مجنون بھی کہہ رہے ہیں, دیوانہ بھی کہہ رہے ہیں, شاعر بھی کہہ رہے ہیں, یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں آپ, اس لیے کہ امت جو ہے اللہ کے یہاں پر کامیاب ہو جائے, جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے. اتنا رحیم و شفیق پیغمبر, اتنا رحیم و شفیق نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. آخر امت کا کیا فرض ہے, امت کی کیا ذمہ داری ہے کہ ایسے پیغمبر کے لیے کیا تعلق قائم کرے, وہ امت اپنے نبی کا کیا ادب کرے, کیا احترام کرے, کیا اس کے لیے قربانیاں کرے, کیا اس کے احسانات کا بدلہ چکائے. آج ہم یہی چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا رحیم و شفیق, امت کے لیے راتوں میں بیدار رہنے والا نبی, آخر امت کو اس نبی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرنا چاہیے. اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں, ہر انسان کا مسئلہ ہے. ہر انسان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی قدر کرنا چاہیے, آپ کی رسالت کی قدر کرنا چاہیے تھی, کیونکہ آپ کسی ایک خطے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے, کسی نسل کے لیے خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, رب العالمین نے آپ سے کہلوایا, آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. انسانوں سے خطاب کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے آپ سے کروایا ہے. لہذا سب سے پہلا تعلق جو امت کا نبی کے ساتھ ہونا چاہیے, سب سے پہلا حق جو امت کا نبی, امت کے اوپر ہے نبی کا, وہ یہ, وہ نبی کے اوپر ایمان لائے, آپ کو رسول مانے, آپ کو سارے انسانوں کا رسول مانے, قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں سب کا رسول مانے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے, بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے, سارے جہان کے لوگوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس بات پر بھی ایمان لے کر آنا ہے کہ آپ معصوم ہیں, معصوم ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میرا نبی اپنی زبان سے جو لفظ بولتا ہے
میرا نبی بولتا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، اس لیے نبی معصوم ہے، کیونکہ نبی نے وہی بولا جو اللہ رب العالمین نے آپ سے بلوایا، آپ کی طرف وحی کی اور آپ کو کہنے کا حکم دیا، وہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس لیے آپ کو معصوم ماننا۔ اور اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنوں میں رسول ماننا کہ جتنی شریعتیں، جتنے پہلے انبیاء آ چکے ہیں ان کی سب کی شریعتیں منسوخ مانی جائیں، کسی کی بھی شریعت اب چلنے والی نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی۔ اور اس بات پر بھی ایمان لائے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں، بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس بات پر بھی ایمان لایا جائے، اس بات پر بھی ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری عطا فرمائی، جو آپ کو امانت عطا فرمائی، بندوں کے تعلق سے، پہنچانے کے تعلق سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل طریقے سے ادا کر دیا ہے، اس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری طریقے سے ادا کر دیا ہے۔ ہم رسول اس معنی میں مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر سے تذکرہ ہوتا آ رہا ہے، طویل آیت کریمہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں فالذین آمنوا بہ، اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ، ایمان لے کر آؤ۔ سب سے مضبوط بنیاد جو انسانوں کے سامنے رکھی گئی وہ یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے، آپ کو اللہ کا بندہ مانا جائے، آپ کو اللہ کا پیغمبر مانا جائے۔ پہلی بنیاد یہ ہے، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھی احسانات کیوں نہ مانتا ہو، آپ سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن وہ آپ پر بحیثیت رسول ہونے کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر اس بات کو نہیں مانتا تو پھر اس کی محبتیں، اس کی الفتیں، اس کی چاہتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے معنی اور بے فائدہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایمان لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یہ امت کا تعلق ہونا چاہیے۔ ایمان بالرسول، رسول کے اوپر ایمان پہلی بنیاد ہے یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے امت کے لیے پریشانیاں اور دکھ جھیلے ہیں، امت کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بنیاد سورہ اعراف کے اندر ہی یہ بیان فرمائی فالذین آمنوا بہ وعزروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کا احترام کرنا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چند ایک قسم کے آداب سکھائے، یا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کو جس طریقے سے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طریقے سے نہ پکارو۔ رسول کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بے حد بلند ہے، اللہ کا چنندہ اور منتخب کردہ رسول ہے، نبی ہے، لہٰذا اپنے جیسے ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو، بلاتے ہو، آوازیں دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کی موجودگی میں زور زور سے بولنے کی کوشش نہ کرو۔ صحابہ کرام کو ادب سکھایا گیا، تعظیم سکھائی گئی، اس کے طریقے سکھائے گئے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، احترام کریں، آپ کی تعظیم کریں، دل سے کریں۔ اور معنی یہ ہے، لازمی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے، آپ کا قول آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، تو پھر کسی دوسرے کی قول کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی دوسرے کی بات کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی بات پر اگر کسی دوسرے کی بات کو قبول کر لیا گیا آپ کی بات کو چھوڑ کر کے، تو سمجھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعظیم اور آپ کے ادب کے اندر یہ بٹا لگانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسی ایمان قابل قبول نہیں ہے رسول کے اوپر. رسول کو جب ہم مان رہے ہیں تو تعظیم وتعزروہ، اور سورہ فتح میں فرمایا وتوقروہ، آپ کی توقیر کرنا، عزت کرنا، یہ امت کے لیے لازم ہے. یہ بنیادیں ہیں. ان بنیادوں کو اگر امت نہیں ملحوظ خاطر رکھے گی تو رسول پر اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا، رسول سے تعلق کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا کنہیں بنیادوں پر جا کر کے. اسی کے ساتھ ایک تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کو مضبوطی سے اس کو جوڑنا ہے وہ ہے محبت کرنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ تیسری بنیاد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور آپ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی نہ ہو جیسے ہم اپنی بیوی بچوں سے کرتے ہیں، والدین سے کرتے ہیں. ایسی محبت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے وہ کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے بعد سب سے اوپر درجے کی ہے. دیگر ساری محبتیں اس کے نیچے ہیں. اللہ کی محبت کے بعد ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درجہ ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سن لو اس بات کو کان کھول کر کے لوگوں، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، قربے دار، تمہارا مال جس کو تم نے کمایا ہے، اور اسی طریقے سے وہ گھر اور مکانات جن کے اندر تم رہتے ہو، وہ تجارت جس کے مانگ پڑ جانے کا تمہیں ڈر اور خوف ہے، ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول کے مقابل میں آ گئی، اللہ اس کے رسول سے زیادہ اگر ہو گئی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہیں آگے کہیں آ کر کے پکڑ نہ لے. ان سارے رشتے ناتوں کی محبت، ان سارے کاروبار کی محبت، ان سارے مکانات اور گھروں کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، نیچے ہونی چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی واللہ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک دنیا کی، کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. سوائے میری جان کے سب سے زیادہ آپ سے محبت میں کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر، تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ لأنت احب الی من نفسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب عمر بات صحیح ہوئی ہے، جان سے بھی زیادہ محبت، نبی سے جو تعلق محبت کا آپ کو قائم کرنا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں، رشتے ناتوں کی طرح نہیں، اور دیگر چیزوں کی طرح نہیں، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب اور ان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. یہ اللہ کا فرمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین مرتبے کے اوپر فائز ہونی چاہیے.
ساری محبتیں پہ رسول کی محبت پر قربان رب العالمین کے بعد آپ سے محبت کرنا، امت کا یہ تعلق نبی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ اہم بنیاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا کیا سورہ اعراف کے اندر فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. ہر زمانے میں تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے، صحابہ کرام تابعین ہر زمانے میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اہل ایمان نے اپنی گردنوں کو کٹایا، جان و مال قربان کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیا، آپ کی ذات کو بچایا، دفاع کیا. چند ایک مثالیں دیکھیں. حضرت ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر جا کر کے لیٹ گئے ہجرت والی رات میں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ کفار کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیے جانے کا. بستر پر لیٹنے کا معنی ہے کہ اپنی جان کو قربان کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی شک و شبہ کے اس بستر پر آپ نے رات گزار دی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے. اسی طریقے سے غزوہ بدر کے اندر آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو بچے اچانک میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ان میں سے پوچھتا ہے حل تعرف ابا جہل، یا امی اے چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میدان کارزار گرم ہے، جنگ ہو رہی ہے. اسی دوران یہ بچہ پوچھتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. میں نے ان سے یہ کہا کہ تم کیا کرو گے اس کے بارے میں پوچھ کر. ان بچوں کا جواب سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان بچوں کے دل کے اندر کتنی ہے. کہتے ہیں اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ابو جہل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں صحیح سے بتا بھی نہیں پایا، وہ دونوں شیر کی طریقے سے جھپٹے اور اس کو نیچے اتار کر کے اس کی گردن تن سے جدا کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت، آپ کی مدد صحابہ کرام نے کہا. اللہ فرما رہا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، نبی کی مدد کرو. آج تقاضا اس بات کا ہے ہمارے سامنے بھی پیر رسول کی شان میں کہیں بھی گستاخی ہو، پیر رسول کی شان میں کہیں بھی نازیبہ کلمات کہے جائیں تو ہماری رگے حمیت پھڑک جانی چاہیے، ہمیں بے چین ہو جانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ہر ممکن جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام نے یہ مثالیں چھوڑ دی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے بھی شان میں گستاخی کی تو اس کو چھوڑا نہیں صحابہ نے. اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اطاعت و اتباع. یہ بنیادیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا امت کے لیے لازم و ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کا حق ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس موضوع کو بہت ہی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اپنی رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی گویا اس نے اللہ سے بیعت کی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے، امت سے جو آپ نے جو محبت کی ہے، امت سے جو آپ نے بے انتہا غمخواری کا معاملہ کیا ہے، یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ تھوڑا سا میں ایک لفظ اور ایڈ کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ضروری ہے، اسوہ حسنہ کی پیروی۔ اتباع، اطاعت، اسوہ حسنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آئیڈیل اور نمونہ بنانا۔ یہاں پر میں آپ سے کچھ سوالات، کچھ وضاحت چاہتا ہوں۔ اطاعت کا معنی، اطاعت، اتباع اور اسوہ۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت لفظ ہے اور اتباع ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور پھر تیسرا اسوہ بھی آ رہا ہے، اور ان تینوں چیزوں کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، اس لیے آپ کو تینوں کا معنی بہت اچھے سے آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز اے امتی ہونے کے ناطے ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ اطاعت کا کرنا ہے، اتباع کا بھی کرنا ہے، اسوے کا بھی کرنا ہے۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ نقش قدم پر چلنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی بات کو ماننا، ہاں ماشاءاللہ، کچھ تو آپ لوگ بھی تھوڑا کوشش کریے۔ اطاعت کا ماننا، اطاعت اور اتباع کے معنی میں فرق جو کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں کا مطالبہ ہے آپ سے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا معنی مفہوم آئے گا، تبھی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق قائم کر پائیں گے۔ دیکھیے جب دونوں معنی ساتھ میں آ رہے ہیں، دونوں الفاظ ساتھ میں آئیں، تو اطاعت میں کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جیسے وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، آپ کے حکم کو ماننا۔ اتباع کے اندر تھوڑا اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اتباع میں کیا ہے؟ آپ نے حکم دیا یا نہیں دیا، آپ نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہی اختیار کیا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے، فاتبعونی واطیعوا امری، میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت حکم کی اور اتباع اس سے وسیع معنی بھی، دیگر چیزوں میں بھی، حکم کے علاوہ دیگر چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ساتھ میں ایک اسوہ آ رہا ہے۔ اللہ نے جب اطاعت کی بات کہہ دی ہے، اتباع کی بات کہہ دی ہے، پھر اسوہ کیا چیز ہے؟ اسوہ نمونہ، ماڈل، آئیڈیل۔ تو اتباع کے اندر بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، جو کیا ہے، وہ ساری چیزوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن اس اسوہ حسنہ کی جو بات اللہ نے کہی ہے، یہ کیوں کہی ہے؟ بھئی آپ اطاعت کر رہے ہیں نبی کی، اتباع کر رہے ہیں، ساری چیزیں شامل ہو گئی، لیکن اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے جو اللہ سے اور آخرت سے امید رکھتا ہے۔ اللہ سے کیا امید ہے اس کو؟ اللہ سے امید اگر کچھ ہے اس کو، آخرت سے چاہتا ہے کچھ وہ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنائے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب کچھ بتا رہے ہیں؟ جی، اتباع کے اندر آ جا رہا ہے، اتباع میں یہ چیزیں آ جا رہی ہے۔ اطاعت تھوڑا خاص ہے، اتباع تھوڑا وسیع ہے، وسیع معنی کر کے پھر اس کو لانے کی، جی رہنما تو ہے، نمونہ بھی ہے، اسوہ کا آئیڈیل بھی ہے، لیکن جب اتباع میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تب پھر اس کو ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطالبہ ہے، ہم سے مطالبہ ہے
امت سے مطالبہ ہے کہ آپ کو اسوہ مانا جائے. اس کی وجہ دیکھیے، امت کو اس بات کی طرف راغب کیا گیا، تعلیم دی گئی، رہنمائی کی گئی کہ تمہاری زندگی میں آئیڈیل نبی کے سوا کوئی نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ نبی کی اتباع کرتے ہو، نبی کی اطاعت کرتے ہو، لیکن آئیڈیل کوئی اور ہو. ایسا ہو سکتا ہے، آئیڈیل دوسرا ہو سکتا ہے. آپ کا نبی کی اتباع کرتے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو بھی آئیڈیل آپ سمجھ رہے ہیں. نبی کو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے، کسی دوسرے کو بھی بنایا ہوا ہے. اس کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیڈیل اور نمونہ نبی کو بنانا، دوسرے کوئی آئیڈیل تمہارا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اس کو ایڈ کرنے کا مقصد ہے، ورنہ اتباع کے اندر ساری چیزیں یہ آ گئی ہیں. آئیڈیل اور نمونہ نبی کو ہی بنانا ہے. اگر ایک امتی کا، مسلمان کا آئیڈیل بنے گا تو کوئی بھی نہیں بن سکتا نبی کے علاوہ. صحابی بھی نہیں، بزرگ بھی نہیں، کوئی نہیں بن سکتا. آئیڈیل بنے گا تو نبی بنے گا. اس لیے یہ فائنل ٹچ دیا ہے رب نے. اتباع کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں نبی کو، لیکن آئیڈیل بھی نبی ہونا چاہیے. آپ کا ماڈل نبی ہونا چاہیے. آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے عقائد، آپ کی عبادتیں، آپ کی چال ڈھال، آپ کا چہرہ مہرہ، آپ کا لباس، یہ نبی کی طریقے سے ہونا چاہیے. یا نبی نے جو فرمایا ہے اس کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر خوبصورت ترین داڑھی، اسوہ اور آئیڈیل نبی کے علاوہ امتی کے لیے نہیں، تجویز اللہ نے کیا. نبی کے لیے جو تعلق ایک امتی کا ہونا چاہیے، اللہ نے اس آیت میں فرمایا آئیڈیل وہ شخص ہی بنائے گا نبی کو جو اللہ سے کوئی امید رکھتا ہے، آخرت سے امید رکھتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اس کو اللہ انعام دے، اس کو کامیاب کرے. اللہ سے امید رکھا ہے کہ اللہ جنت اسے عطا کرے آخرت میں. اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا نبی کے علاوہ کسی کو بھی نمونہ اور ماڈل نہیں بنا سکتا. اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے بدلہ، ریوارڈ اور اس کا اجر حاصل کرنے والا اللہ کے نبی کو ہی ماڈل بنائے گا، نمونہ اور کسی کو نہیں بنائے گا. یہ بھی بنیاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے مضبوطی کی. آپ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے. اور کیا ہے؟ اب آپ لوگ کوئی مجھے بتائیے کیا ہونا چاہیے نبی کے ساتھ تعلق. نبی کے ساتھ میں نے بہت سارے گنا دیے الحمدللہ، 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ آپ لوگ کوئی ایڈ کریے کہ نبی کے ساتھ امت کا کیا تعلق اور ہونا چاہیے. ایک تعلق اور میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی و نفرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوست عزیز، آپ کو جس سے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی ہے، جو آپ کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہونا چاہیے. یہ ایک مضبوط ترین تعلق ہے. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا قرآن میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم. اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کو آپ ایسا ہرگز نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے وہ کسی بھی پیمانے پر دوستی نہیں کریں گے، چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی اور ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے مزید وضاحت فرمائی ہے سورۃ توبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. اے ایمان والو، تم اپنے باپوں کو، اپنے بیٹوں کو دوست نہ بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کرتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دوستوں سے، آپ کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت کی ہمیں اس سے محبت کرنا ہے۔ اس کی مثال ایک دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی سے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقین کا سردار، ایک غزوے کے اندر مہاجرین اور انصار کا کسی پانی کے سلسلے میں جھگڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں اس نے صحابہ کو بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو ہم تم سے کہا کرتے تھے کہ ان کو جو مکہ سے آئے ہیں پناہ نہ دو انہیں، مدینہ کے اندر پناہ نہیں دو انہیں، اور آج دیکھو یہ تم سے لڑنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس نے یہ کہا ایک لفظ اور، لَا يُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهُ الْأَذَلَّ، جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو باہر کر دیں گے۔ اس میں مہاجرین صحابہ کے لیے بات اس نے کہی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ، جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے لڑکے تھے، مسلمان تھے، وقف عبداللہ علی باب المدینہ۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، غزوے کو گئے ہوئے ہیں، غزوے سے واپسی ہو رہی ہے، عبداللہ نے وسطل سیفہ، مدینہ کے دروازے پر عبداللہ کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار کو نکال لیا، سونت لیا انہوں نے۔ یمرون الناس علیہ، لوگ نکل رہے ہیں، مدینہ کے راستے سے نکل رہے ہیں، عبداللہ کھڑے ہوئے تلوار کھینچے ہوئے اپنی۔ جیسے ہی عبداللہ کا باپ، یہ منافقین کا سردار آیا، اگر آپ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ کہتا ہے ویلک مالک ویلک، ارے کیا ہو گیا تجھے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا یہاں سے اس وقت تک نہیں گزر سکتے اس دروازے سے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ فَإِنَّهُ الْعَزِيزُ وَأَنْتَ الذَّلِيلُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے اور تو ذلیل ہے، یہ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے دوستوں سے محبت، صحابہ کرام کو اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسی باتیں کہی تو انہوں نے کہا کہ تو ذلیل ہے اپنے باپ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عزیز ہیں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی تب داخل ہونے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرنا، یہ بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد ہے۔ ایک اور بھی کوئی آپ بتا سکتے ہیں جلدی سے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، درود و سلام، بہت ہی پیاری چیز ہے، اللہ اکبر۔ یہ تعلق بھی عجیب ہے درود و سلام کا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا مطالبہ ہم سے نہیں، ہم ہی نہیں کرتے، اس کو فرشتے بھی، اللہ رب العزت بھی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرشتے اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، ایمان والو درود و سلام خوب بھیجا کرو میرے نبی کے اوپر، اللہ اکبر۔ درود و سلام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی مضبوط بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے انعام احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، کتنے غم اٹھائے ہیں، دکھ اٹھائے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، آخر کیا بدلا ہے؟ ایک امتی کیا نبی کے تعلق سے کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اس میں درود کے ذریعے سے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، نبی کے احسانات کا بدلہ کون دے پائے گا جی؟ اللہ سے دعا ہے، اسی لیے درود السلام کے اندر اللہ سے دعا ہے، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا میں آپ سے ایک سوال، اب آج جو ہے کچھ ہو سکتا ہے کہ انعام والا بھی ہو سکتا ہے آ جائے، کون کون سی ایسی جگہ ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا مسنون ہے، آپ نے جس کا حکم دیا ہو؟ کون کون سی جگہ ہے جہاں درود شریف پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت جلدی سے۔ جمعہ کے دن، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ تبارک اللہ، جب بھی آپ کا نام آئے، اور جلدی جلدی بولیے جی۔ نماز کے اندر، ماشاءاللہ نماز کے اندر تشہد میں، نیکسٹ جلدی،
کہاں کہاں درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پڑھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. اذان کے بعد جی ماشاءاللہ دعا مانگنے سے پہلے، بیچ میں، بعد میں، تینوں میں ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. دعا کے اندر جی الحمدللہ بہت سارے آپ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیے. 1 2 3 4 5 بہت ہو گئے. اور بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہیں درود پڑھتے ہیں یا مسنون ہے، آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے. جی جمعہ کے خطبے میں، جزاک اللہ خیر، جمعہ کے خطبے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جنازے کی نماز میں، اب یہ سوال میں آپ نے کہہ دیا جزاک اللہ. اب یہ پوچھوں گا جمعے کی جنازے کی نماز میں کہاں پر پڑھتے ہیں؟ دوسری تکبیر میں. جزاک اللہ خیر. دوسری تکبیر میں جنازے کے اندر. ماشاءاللہ آپ نے سارے ہی بتا دیا ہے. اور ہے کہیں؟ سفر کے دوران جی. اور کتنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ خیر. مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے، دونوں وقت. ماشاءاللہ 8 ہو گئے. بہت کوشش کی آپ نے. اور اچھا مسجد میں داخل ہوتے وقت، اچھا کچھ اس پر بھی میں روشنی ڈالوں گا کہ درود اور سلام آپ کو کون سا پڑھنا ہے. بہت سارے فیبریکیٹڈ چل رہے ہیں آپ کے یہاں پر. تو وہی درود، اب مان لیجئے درود ابراہیمی جہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، وقت ہے تب تو آپ پڑھیے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں نہیں پڑھ سکتے، اتنا وقت نہیں ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی. وہ شخص، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. آپ کا بھائی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ یہ اپنا طریقہ بنا لیجئے، لازم کر لیجئے، اللہ کے نبی پر درود ضرور بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت احسانات ہیں میرے بھائیوں. بڑا نبی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس لیے کہ میرے امتی، اللہ کے یہ بندے جہنم سے بچ جائیں. صرف ایک ہی آپ کی دھن و تڑپتی، اللہ نے خود کا ہلاک کر لیں گے آپ اپنے آپ. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود. اب کچھ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فائدہ ہے آپ کے لیے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ درود بھیج رہے ہیں، آپ کو بھی اس کا بینیفٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 بار درود بھیجتا ہے. بھائی آپ کا گھاٹا کیا ہے اس میں؟ آپ کا نقصان کیا ہے؟ نبی کی اوپر درود بھیجنے کی برکت دیکھیں کہ آپ کو، ایک روایت میں آپ نے فرمایا 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. ایک بار درود پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے آپ. لیکن یہ ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں ہیں جو مضبوط سے مضبوط تر ہونی چاہیے. ان کا استحضار ہونا چاہیے. حقیقی معنوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، آپ کی محنتوں کی قدر کرنے والے ہیں. اگر ہے تو یہ سارے تعلق ہمیں یہ سب قائم کرنے پڑیں گے. یہ تعلق ہمارے ہونے چاہیے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اور بھی کچھ ایڈ کریں ادھر درود کے سلسلے میں. جیسے مسجد کے اندر داخل ہو اور نکلیں، دونوں وقت میں کیا ہے، اس میں بھی بعض روایتوں کے حوالے سے کیا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام دونوں آ گیا.
اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک نکلتے، اللہم انی اسألک من فضلک، نکلتے وقت بھی آپ نبی پر درود بھیجیں اور داخل ہوتے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جمعے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ یہ مسنون ہے، آپ نے بتایا ہے، جس کی تعلیم فرمائی، لیکن امت جو نبی نے تعلیم فرمایا وہاں پر تو ہے ہی نہیں، لیکن اپنی طرف سے جتنا چاہے اور وہ بناوٹی اور جب چاہے کرے، وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، جہاں آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے یا آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہاں ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، نشر دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر کے آئے تھے اس دنیا کے اندر، جو آپ کا مشن تھا، اس مشن کو آگے بڑھانا، اس مشن کے لیے جان و مال قربان کرنا۔ پیارے رسول کا مشن کیا تھا؟ آپ کا درد کیا تھا؟ آپ کی تکلیف کیا تھی؟ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ اتنے پریشان کیوں رہتے تھے؟ کس لیے آپ یہ تکلیفیں جھیل رہے ہیں، پریشانیاں؟ کوئی مشن لے کے چل رہے تھے نا، کوئی مقصد لے کر کے چل رہے تھے۔ سب سے پہلا جو تبلیغی جملہ پیارے رسول نے لوگوں کے سامنے فرمایا، پہلی بات جو لوگوں کے کانوں میں کوہ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جو آپ نے کہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آپ کی دعوت ہے۔ شرک کے خلاف آپ نے تلواریں بھی اٹھائیں، شرک کے لیے صحابہ نے جانیں بھی کٹائیں، اور شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے۔ صحابہ نے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کیا ہے۔ صحابہ نے اس شرک کو ختم کرنے کے لیے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، پیارے رسول کی دعوت، آپ کا مشن، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت نے آپ کے مشن کو واضح کیا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جذباتی باتیں ہو سکتی ہیں، جذباتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ فرما رہا ہے، آپ کہہ دیجئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ ھذہ سبیلی، میرا راستہ کیا ہے؟ نبی کا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، دوسروں سے ہٹاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی شان اور اس کی عظمت کو واضح کرتا ہوں، اللہ کی توحید کو واضح کرتا ہوں، اس کی عبادتوں کے مفہوم کو سمجھاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی عظمت و کبریائی و بڑائیوں کو میں واضح کرتا ہوں، علی بصیرۃ، دلائل کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین۔ پیارے رسول کے متبعین کا مشن وہی ہونا چاہیے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یہ پیارے رسول کا جو مشن ہے، اس مشن کو آگے بڑھانا یہ امت کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے پیارے رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں، جو قبول کیا ہے، آپ کو رسول مانا ہے، سچا رسول مانا ہے۔ یہ تعلق کی پیارے رسول سے یہ بنیادیں ہونی چاہیے ہماری، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تعلق کی بنیادیں ہونی چاہیے۔ ان بنیادوں پر ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی رسالت کو لینا ہے، آپ کی ذات اور آپ کی ذات سے محبت کرنی ہے۔ ایک لب لباب کیا آ رہا ہے انصاری ایک کا، آپ کی ذات سے محبت کرنی ہے، آپ کی ذات سے محبت کرنی ہے، ادب اور احترام آپ کی ذات کا کرنا ہے، اور آپ نے جو پہنچایا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، اس کو گلے سے لگانا ہے، اس کو زندگی میں داخل کرنا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا ہے، اس میں کئی ایک آگے تعظیم آ گئی، محبت آ گئی، مدد آ گئی، لیکن اطاعت، اتباع، اسوہ حسنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنچایا ہے، آپ نے جو پیش کیا ہے اللہ کی جانب سے، اس کو ہمیں تھامنا ہے مضبوطی کے ساتھ،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب سے دعا کرنی درود و سلام کے ذریعے سے. آپ جو مشن لے کر کے آئے تھے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. یہ چند ایک بنیادیں تھیں، اس کے علاوہ بھی اور ہو سکتی ہیں، وقت کے تقاضے کے مطابق اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو ایک بار آپ سن لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق کی بنیادیں ہیں وہ آپ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لانا، آپ کو رسول ماننا، معصوم ماننا، خاتم النبیین ماننا، اور قیامت تک کے لیے آپ کو رسول ماننا. قیامت تک آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نیا رسول نہیں آ سکتا ہے. آپ کی تعظیم کرنا، محبت کرنا آپ سے، آپ کی مدد کرنا، آپ کی اطاعت و اتباع کرنا، آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ، درود و سلام پڑھنا ہی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور خاص طور سے جمعے کے دن اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیے. صحابہ نے اپنے اوقات کو سمجھ لیجئے آدھے سے زیادہ پورا وقت درود شریف کے اندر لگائے. بہت فوائد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے بڑھانا، آپ کی جو فکر تھی، آپ کا جو درد تھا اس کو لے کر کے پہنچنا اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچانا. یہ چند بنیادیں تھیں. اللہ رب العزت اور مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. مولا کریم آج کے ہمارے اس نشست کو کامیاب اور کامران فرمائے. مولا کریم جو ہمارے یہاں پر بھائی تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی جائز تمنا کو پورا فرمائے اور اس پورے پروگرام کو لوگوں کی اور ہمارے بھائیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.